لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا محمود خان اچکزئی کا اپوزیشن لیڈر بن جانا کسی قسم کا جو سیاسی پارا ہے اس میں کمی لا سکے گا؟ کیا مذاکرات کے بند دروازے کھل سکتے ہیں؟ امیس جو محمود خان اچکزئی صاحب کی شخصیت ہے بنیادی طور پہ وہ پارا کم کرنے والی شخصیت کے طور پر نہیں جانے جاتے، کیونکہ ظاہری طور پر پاکستان تحریک انصاف کو کافی سارا رلانے اور رولنے کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ لیکن میم کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا اسی نام کا دینا، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جتنے لوگوں کو جو بھی اپوائنٹمنٹس دیں، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ان کے تضادات شروع ہو گئے اور کانفلکٹ کے بعد وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں امیس منیر، آپ دیکھ رہے ہیں تنزیلہ مزرس آفیشیل یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام امیس، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میم، آج آخر کار وہ کام ہو چکا ہے جس کو ایک لمبے عرصے سے لٹکایا جا رہا تھا، یا اس کی شکایت کی جا رہی تھی کہ یہ معاملہ جان بوجھ کر لٹکایا جا رہا ہے، اور وہ معاملہ تھا اپوزیشن لیڈر کے چناؤ کا، اور آج اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے تحریک انصاف کی خواہش کے مطابق، یا آپ یوں کہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی خواہش کے مطابق جو بندہ انہوں نے چوز کیا تھا وہی ہوا ہے، منتخب ہوا ہے اپوزیشن لیڈر کے طور پر۔ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر منتخب کر دیا گیا ہے، لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا محمود خان اچکزئی کا اپوزیشن لیڈر بن جانا کسی قسم کا جو سیاسی پارا ہے اس میں کمی لا سکے گا؟ کیا مذاکرات کے بند دروازے کھل سکتے ہیں؟ امیس جو محمود خان اچکزئی صاحب کی شخصیت ہے بنیادی طور پہ وہ پارا کم کرنے والی شخصیت کے طور پر نہیں جانے جاتے، کیونکہ عمران خان صاحب کی جس ادارے سے لڑائی ہے، جو ان کا مسئلہ ہے، جہاں پہ ان کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، وہاں محمود خان اچکزئی صاحب کے مسائل زمانوں سے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ وہاں پہ کوئی عمران خان صاحب کے لیے کوئی بہتری کی صورتحال ہوگی محمود خان صاحب کے لہجے سے اور ان کی باتوں سے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ذرا مشکل ہوگا۔ پیر کو انہوں نے پہلا خطاب کرنا ہے، اور اپوزیشن لیڈر جب آپ بنتے ہیں تو جتنی بھی حزب اختلاف کی جماعتیں ہوتی ہیں، آپ ان سب کے وہاں پہ لیڈر ہوتے ہیں۔ وہ اکیلے ہی ظاہر ہے نامزد کیے گئے تھے، کینڈیڈیٹ تھے اکیلے ہی، اور اب ان کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پہلی تقریر میں وہ کیا ٹون سیٹ کرتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ کیسے رسپونڈ کرے گی، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے کیونکہ ظاہری طور پر پاکستان تحریک انصاف کو کافی سارا رلانے اور رولنے کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، تو حکومت کی ایگو کے لیے یہی ہے کہ ہم نے آپ کو رلایا اور اتنا دیر کر کے اپنی مرضی سے جب ہمارا دل چاہا ہم نے کر دیا، تو حکومت تو اپنی ایگو کے کلیم کے ساتھ اب سائڈ پہ ہو جائے گی۔ اب پی ٹی آئی اپنی اس آپ کیا ایک طرح سے ان کے لیے کامیابی ہے کہ جس کو وہ چاہتے تھے وہی حزب اختلاف کا لیڈر بن گیا ہے، اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتی ہے، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ جب پہلے خطاب میں محمود خان اچکزئی صاحب وہاں پہ اپوزیشن کی اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہوں گے، تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے اراکین جو ہیں وہ کیسا ماحول پیدا کریں گے۔ تو میرا خیال ہے پیر کو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پارا جو ہے یہ نیچے جائے گا یا اوپر جائے گا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سیاسی ٹیمپریچرز مزید خراب ہونے جا رہے ہیں، مزید اس پہ شدت آئے گی، جیسے سردی میں شدت آ رہی ہے نا پورے ملک میں، بالکل ایسے ہی یہ جو درجہ حرارت ہے سیاسی یہ کم نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ دیکھیں آج سلمان اکبر راجہ صاحب نے کہا جی کہ ان کو حکومت کی پیشکش میں خلوص نظر نہیں آتا۔ رانا ثناء اللہ کا رات کو بیان تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے، جب حکومت میں تھے اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، آج اپوزیشن میں حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو دونوں طرف ہی سنجیدگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ 28ویں ترمیم کے بارے میں اسلام آباد میں پہلے سے ہی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، دہشت گردی کا معاملہ جو ہے اس پہ سیاست ہو رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ چیزیں جو ہیں وہ اس اپوائنٹمنٹ کے بعد کہیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں تقریر کا جو انتظار ہے وہ کرنا پڑے گا۔ لیکن میم کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا اسی نام کا دینا، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو مفاہمت ہے اور وہ جو موٹیو ہے عمران خان کا اپنا، اس کے لیے انہوں نے جان بوجھ کر اسی شخصیت کو چنا؟ مطلب اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر ہو سکتے تھے جو کہ مفاہمت کے لیے جانے جاتے ہیں، سلمان اکرم راجہ یا دیگر جو تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں، ان کو کیوں نہیں اپوزیشن لیڈر کے طور پر جو ہے وہ چنا گیا؟ اچھا، اس میں دو چیزیں، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جتنے لوگوں کو جو بھی اپوائنٹمنٹس دیں، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ان کے تضادات شروع ہو گئے اور کانفلکٹ کے بعد وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ یعنی کہ علی میر گلہ پور صاحب وہ بہت قریب تھے، پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہو گئے،
اور جو عمران خان صاحب کی مرضی تھی کہ کبھی آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ میں کسی سے حکومت کے لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں، کبھی کسی جگہ نظر نہ آئے، تصویر کیوں کھنچائی، ریممبر؟ تو میرا خیال ہے کہ محمود خانہ چکزئی صاحب کے ساتھ بھی عمران خان صاحب کے اور ان کے معاملات ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ نام انہوں نے یقیناً دیا ہے، لیکن ان کی ایک خواہش ہے اور وہ خواہش یہی ہے کہ محمود خانہ چکزئی صاحب اس تحریک کو لیڈ کریں جو عمران خان صاحب کی رہائی کا باعث بنے، اور اگر محمود خان صاحب اس رہائی میں کوئی کامیابی نہیں شو کر پائیں گے، یا اگر جو اپوزیشن لیڈر کے بغیر جس طریقے سے امینڈمنٹس ہو رہی تھیں اور قانون سازی ہو رہی تھی، حکومت سب کچھ بلڈوز کرتے ہوئے پاس کر رہی تھی، اگر ان کے ہوتے ہوئے بھی ویسے ہی پاس کرے گی یا اس طرح کا شور شرابہ نہیں کر پائے گی اپوزیشن جیسا عمران خان صاحب ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ محمود خان صاحب کو لے کے بھی آپ دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی بہت سارے ان کے لہجے بدل جائیں گے اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سر اٹھانا شروع ہو جائیں گے۔ اس نام کے پیچھے منطق، عمران خان صاحب جو ہیں وہ مزاحمت کی سیاست پہ اس وقت یقین رکھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ صرف مزاحمت ہی جو ہے وہ مجھے بچا سکتی ہے اور مجھے رہا کرا سکتی ہے، مفاہمت سے ان کی امیدیں ذرا کم ہیں کیونکہ بہت کوششوں کے باوجود بھی ان کو کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ تو اب ان کے پاس جو ہے وہ ظاہری بات ہے جو ان کے اپنے لوگ تھے، آپ کو پتہ ہی پی ٹی آئی کے اندر ہی ہر کوئی کہتا ہے یہ ڈبل وکٹ پہ کھیل رہا ہے، ڈبل وکٹ پہ کھیل رہا ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے ود ان دا پارٹی، جس کی وجہ سے انہوں نے محمود خانہ چکزئی صاحب کا نام منتخب کیا تھا۔ آل رائٹ میم، اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو سیاسی منظرنامے کے اوپر کچھ اور بیانیے بھی گردش کر رہے ہیں، اور اس کے اندر میجرلی 3 بیانیے ہیں جو کہ ریسنٹلی سامنے آئے ہیں۔ نمبر 1 پہ اقرار الحسن صاحب ہمارے ایک صحافی ہیں، ان کی جانب سے ایک سیاسی جماعت کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا اور اس کو لانچ کیا گیا، جس کا نام رکھا گیا پاکستان عوام راج تحریک۔ اور پھر اس کے بعد اب دیکھیے کہ جو ہمارے ایک مذہبی اسکالر ہیں انجینئر محمد علی مرزا، وہ اڈیالہ میں موجود تھے، وہ باہر آتے ہیں تو ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اور نیا تنازع شروع ہو جاتا ہے، اور وہ عمران خان کے متعلق کچھ انکشافات کرتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک نئی بحث اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ آپ یا ہم جو ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک تیسرا جو بیانیہ ہے وہ برابری پارٹی والے جو جواد احمد ہیں، ہمارے سنگر ہیں، ان کی ایک پارٹی کے اندر بھی جو آپ یوں کہہ لیجیے کہ موبلائزیشن ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، اور وہ صحافیوں کو اکٹھے کر کے بریفنگ وغیرہ دے رہے ہیں۔ تو ان تینوں بیانیے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے اور سپوز کیا جا رہا ہے کہ ان کو لانچ کیا گیا ہے 2026 کے اندر پی ٹی آئی کے خلاف، یہاں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ 3 جو آدمی ہیں ان کو لانچ کیا گیا ہے۔ کیا اس بات میں آپ کو کہیں پہ صداقت کہیں پہ نظر آتی ہے؟ دیکھیں، جو نئی جماعتوں کا تعلق ہے تو پاکستان میں اس طرح کی کئی جماعتیں لانچ ہوتی رہتی ہیں۔ پاکستان کے مسائل کا حل ان نئی جماعتوں کے پاس نہیں ہے، اور اقرار الحسن جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک ایسا پروگرام کرتے رہے ہیں جس میں ان کی عوامی مقبولیت بہت ہے، لیکن سیاست جو ہے نا وہ ایک اور طرح کا کھیل ہے، سیاست ایک اور طرح کا کام ہے، سیاست میں بہت سارے ٹیمپرامنٹ چاہیے، اور ایسے ماحول میں جماعت بنانا جہاں پہ آپ پہ لیبل بھی لگ جائے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے شاید آئے ہوں گے یا ان کے بیک کرنے سے آئے ہوں گے، تو ظاہر ہے وہ سیاست تھوڑی دیر کے لیے تو شاید کچھ آپ کو لگے گا کہ بڑی تحریک ہے، بڑے متحرک ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوگا۔ دوسری جو چیز ہے وہ جو آپ نے کہا عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور جو جواد، پہلے میں جواد کی پارٹی کی بھی بات کر لوں۔ دیکھیں، ابھی گزشتہ کچھ عرصے میں جو سب سے نوٹیبل پارٹی وجود میں آئی تھی وہ شاہد حقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کی پارٹی تھی، جس میں اپنی جماعتوں کے مائع ناز لوگ شامل ہوئے اور بڑے نام تھے جن کو سب جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ پارٹی اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہی یا اس طرح سے اس کی جگہ نہیں بنی جیسی بننی چاہیے تھی۔ اس پارٹی کے آنے سے پہلے بھی یہی تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شاید یہ ان کے کسی کے اشارے پہ آئے ہیں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہم اشارے پہ نہیں آئے، تو اشارے پہ نہیں آنے والوں کے لیے تو یہاں پہ اس وقت سیاست کی جو سپیس ہے وہ بڑی کم ہے، تو وہ پارٹی بھی دیکھ لیں، کوشش وہ کر رہے ہیں، ایگزسٹ وہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہے نہیں۔ جہانگیر ترین کی پارٹی، جہانگیر ترین مطلب جو بانی تھے وہ خود سیاست کو خیر آباد کہہ کے چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی بہت ساری جماعتیں بنتی رہیں گی۔ میرا نہیں خیال کہ جواد یا اقرار الحسن، وہ آلریڈی عمران خان صاحب کے ناقد ہیں، وہ پارٹی بنائے نہ بنائے اس کے بغیر بھی عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب پہ بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں،
जो पीटीआई का हार्डकोर वोटर और सपोर्टर है वो इमरान खान साहब की सियासत के तज़ादात से बालातर होके उनके साथ है, क्योंकि वो उनका फ़ैन है। तो ना वो परफ़ॉर्मेंस माँगते हैं इमरान खान से, ना कोई हिसाब माँगते हैं, ना उनको कोई करप्शन के जो सीरियस एलिगेशंस हैं और जो पार्टी के अपने उनके करीब तरीन लोग अब कन्फर्म करते हैं, ना उनको फराह गोगी के एपिसोड से कोई मसला था, ना उनको उस्मान बुज़दार की अपॉइंटमेंट से कोई मसला था। तो मेरा नहीं ख़्याल कि इससे कोई तब्दीली आएगी। जहाँ तक जेल में इमरान खान साहब जो हैं वो कितने मज़े में रह रहे हैं या मज़े में नहीं रह रहे। ये आपको पता है हुकूमत मुसलसल एक बयानिया बना रही है, लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान साहब कैद तन्हाई में उस तरह से तो नहीं है, मतलब जो जिसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं कि आप किसी को देख नहीं सकते, उस तरह की सख्तियाँ तो उन पे नहीं होंगी, क्योंकि कई बार आपने देखा कि रिपोर्ट सामने आती रही। आज भी उनका एक मेडिकल चेकअप हुआ है, अच्छी बात है। मेरा ख़्याल है कि नहीं उनको रखना चाहिए कैद तन्हाई में। लेकिन ज़ाहिर है पीटीआई के लिए मसाइल तो हैं, पीटीआई की इतने हफ्तों से मुलाकातें नहीं हो पा रही, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल तो नज़र आता है। और इमरान खान साहब ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेटेड अगर हैं, तो जेन्युइन है ना, बड़ा अरसा हो गया उनको, इतने अरसे के लिए तो ज़ाहिर है वो ये नहीं सोच के गए। उनका उनका तो ख़्याल था कि मैं रेड लाइन हूँ और 4-5 दिनों में पूरी कौम जो है वो सड़कों पे होगी और मैं बाहर आ जाऊँगा, तो वो ऐसा नहीं हुआ, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन तो बनती है। लेकिन मैम बात है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की। इनके मुतालिक जो है वो एक प्रॉपर इस वक्त कैंपेन चल रही है, चूंकि उन्होंने कुछ बयानात ऐसे दिए हैं इमरान खान के हवाले से। तो लोग कह रहे हैं कि इनको एक मुनज़्ज़म तरीके से बाहर लाया गया है और लाकर इमरान खान के मुतालिक जो बयानिया है वो बनाने का कहा गया है। इसके अंदर कोई सदाकत हो सकती है? हो भी सकती है। इमरान खान साहब के खिलाफ एक बयानिया मौजूद है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब खुद ही अपने खिलाफ एक इतना बड़ा बयानिया छोड़ के गए अपनी पॉलिटिकल लेगेसी में, जिसको वो यू टर्न का नाम देते हैं, तो उनके खिलाफ क्या किसी को लॉन्च करना है? अगर कोई लॉन्च करता है तो ये वेस्ट ऑफ एनर्जीज़ एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज़ होगा अगर किसी ने ये कोशिश की है, क्योंकि इमरान खान साहब की अपनी सियासत और अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत, उनके बिलीफ्स, उनकी अप्रोच, उनकी आइडियोलॉजी सब तज़ादात से भरा हुआ है। सिर्फ उन्हीं पे आप कॉन्सन्ट्रेट करना शुरू कर दें तो आपको बयानिया बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई आपको आर्टिफ़िशियल बयानिया बनाने की ज़रूरत पड़े। तो मेरा मेरा ख़्याल है कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी इमरान खान साहब के हक़ में भी एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी और बाकियों को चोर डिक्लेयर किया गया था। तो ये तो पाकिस्तान में एक प्ले बुक मौजूद है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल ख़ारिज-ए-इम्कान है कि ऐसी कोई कोशिश कहीं होती होगी। होती तो है पाकिस्तान में। यू नेवर नो। इमरान खान खुद उसकी एक मिसाल है मैम। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैम, हम रिसेंटली बात कर रहे थे पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे की, और ये खबर जो है जी। वो आर्मी मीडिया की जानिब से शेयर की गई थी, लेकिन आज उसकी तस्दीक हो चुकी है। और पाकिस्तान के वजीर ममलिकत हैं बराए दिफाई पैदावार रजा हयात, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया जो है वो एक दिफाई मुआहिदे के अंदर शिराकतदार बनने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये मुआहिदा उसी नौयत का होगा जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब का था कि हम लोग अपने जो न्यूक्स हैं या अपने जो एटमी हथियार हैं वो शेयर नहीं करेंगे? उस नौयत का ये उस हद तक हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम जो दूसरे अपने हथियार हैं वो शेयर करेंगे, उसके ऊपर हमला, बाकी सब के ऊपर हमला जो है वो तस्वुर किया जाएगा। क्या ये उस नौयत का होगा या फिर ये एक जोहरी मुआहिदा हो सकता है तुर्किया के साथ? नहीं, जोहरी नौयत का मुआहिदा तो नहीं होगा। जैसे मैंने कहा था कि ये एक बड़े अस्करी इत्तेहाद की तरफ मामलात जा रहे हैं और आप देखें कि रॉयटर्स को दिए गए इस इंटरव्यू में भी आपको ये नज़र आया है कि तुर्किया जो है वो एक वसी बुनियादों पे एक प्लेटफ़ॉर्म पे यकीन रखता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये उसी बात की तरफ जा रहा है। मेरा नहीं ख़्याल कि इसमें कोई जोहरी किसी किस्म, बिकॉज़ पाकिस्तान जो है वो जोहरी ताकत तो है, लेकिन हमने हमेशा बड़ी ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है और हमारे ऊपर बहुत सारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं और सवाल तो ज़ाहिर है ये बार-बार उठेगा। आपने देखा कि ये जब सऊदीया के साथ मुआहिदा हुआ था उस वक़्त भी ये बात बार-बार हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है। तो उस इम्पोर्टेंस को आप साइड पे नहीं कर सकते, इस फैक्ट को आप साथ साइड पे नहीं कर सकते और ज़ाहिर है जो न्यूक्स होते हैं वो यूजुअली डेटरेंस के लिए होते हैं, वो ऑफेंस के लिए तो होते नहीं हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इट एड्स वैल्यू इस तरह की किसी भी डिफेंस पैक्ट में। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली जो ऑब्लिगेशंस हैं, पाकिस्तान ने जो अपनी हमेशा से ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं, उनको देखते हुए मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसे किसी भी जोहरी मुआहिदे की तरफ सोच रहा है या देख रहा है या उस इस तरह की कोई बात टेबल पे मौजूद है। अच्छा मैम, इसी के साथ ये बता दीजिए कि
کیا یہ جو 3 ممالک کا ایک فوجی اتحاد قائم ہونے جا رہا ہے، کیا یہ ایک اسلامی نیٹو کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ کیونکہ جو دوسری نیٹو ہے، ایکچوئل نیٹو، اس کے حوالے سے اس وقت موجودہ رپورٹس یہ ہیں کہ وہ ٹوٹنے جا رہی ہے۔ گرین لینڈ کے اوپر جیسے ہی ٹرمپ حملہ کر دے گا، جو کہ وہ متعدد دفعہ کہہ چکا ہے کہ میں کر دوں گا، تو پھر اس نیٹو نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے۔ تو جب وہ ٹوٹے گی تو تب پھر یہ اسلامی نیٹو کا جو قیام ہے وہ ایک بار پھر سے موضوع بحث بنے گا۔ تو کیا پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا آپس میں یہ اتحاد ایک مسلم نیٹو کی شکل اختیار کر سکے گا؟ بالکل میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جو وسیع بنیادوں پہ ایک پلیٹ فارم کی بات ہے، یہ بالکل نیٹو طرز کا ہی ایک ہمیں وسیع البنیاد اور کثیر الجہد قسم کا پلیٹ فارم کریٹ ہوتا ہوا دکھائی دے گا، جس پہ جو مین کرکس ہے وہ عسکری اتحاد ہوگا، فوجی اتحاد ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے پھر جیسے آپ نیٹو کے ممالک میں دیکھتے ہیں، پھر وہ جو کوآپریشن اور کوآرڈینیشن ہے وہ پھر مزید شعبوں میں بھی ہمیں زیادہ ہوتی بھی دکھائی دے گی۔ آل رائٹ، تو ناظرین کرام، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا ہے، آپ کو یہ کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ لازمی کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔